چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شیب الخضیب، السلام علی خد کریم، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. عزیزائے محترم، سورہ واقعہ کی ان مبارک آیتوں کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہوا. کہنے کی باتیں تو بہت ہیں لیکن اب ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ باعزت کتاب ہے، یہ قرآن باعزت ہے. فی کتاب مکنون، اور ہم نے اسے ایک پوشیدہ کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کے حقیقی معنی تک صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں ہم نے پاکیزہ پیدا کیا ہے. میں نے 2 مرتبہ کہا حقیقی معنی تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر سے کام نہ لو. یقیناً قرآن میں غور و فکر کرنی چاہیے. خود قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، یہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ لازم ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کرے. خود قرآن نے شکایت کی کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا. ہماری کتنی آیتیں ہیں کہ لوگ ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو شکایت ہے قرآن کو کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا. کتنی ہماری ایسی آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ لوگ سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھو بھائی، اب بہت چھوٹا سا ایک سورہ ہے اور میں
یقین رکھتا ہوں کہ وہ سورہ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ذرا دیکھنا کہ کہا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، مشہور سورہ ہے نا. ان الانسان لفی خسر، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کا تعلق دل سے، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق پہ قائم ہوں. توجہ رکھنا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا اور حق پر قیام ہوگا. یہ ذہن کے اندر رکھنا. ایمان، عمل صالح، حق پہ قیام. ابھی اس سے قبل کے عشرے میں ایک بہت بڑے اجتماع سے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا تھا کہ سورہ یاسین میں یہ آواز دی پروردگار نے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. آرام سے سننا، یہ کہ وقت نہیں ہے. کل کا 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کچھ کم، اور آج کا 1 گھنٹہ، بھائی یہی تو وقت رہ گیا ہے. تو اب بہت اطمینان سے سننا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو خلق کیا 3 چیزوں سے. ایک جسم دیا زمین سے، ایک نفس دیا، اور ایک وہ شے دی جسے لوگ نہیں جانتے، یعنی روح. تو ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، اور ان کو جوڑنے والا نفس ہے. کس نے جوڑا؟ نفس نے. ٹھیک ہے نا بھائی، توجہ رکھنا. تو نفس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو اس سورہ کو ذرا سا ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ واضح ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن میں نے معذرت تو کر لی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ سورہ سنو، اور چونکہ یاد ہے تمہیں تو اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. دیکھو بھائی، روح ہے اور جسم ہے. انسان اسے جوڑتا ہے نفس. نفس خود کوئی چیز نہیں ہے. روح کو جسم سے جو چیز جوڑتی ہے اس کا نام نفس ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس روح ہے، ہمارے پاس جسم ہے. اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہو، بادشاہ کا ہو، فقیر کا ہو، وزیر کا ہو، تاجر کا ہو، صنعت کار کا ہو. تاجر کا بچہ تجارت لے کے نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر. کیا کہا میں نے کہ تاجر کا بچہ تجارت لے کر نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. صنعت کار کا بچہ صنعتیں لے کر نہیں آتا. اب یہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، صدر کا بچہ صدارت لے کے نہیں آتا، وزیر اعظم کا بچہ وزارت لے کے نہیں آتا. اچھا بھائی، جب یہ چیزیں باپ دادا کی میراث لے کر نہیں آتے تو پھر لے کے کیا آتے ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. تو کل 3 چیزیں لاتا ہے بھیا. اگر یہ سمجھ لو تو یہ سورہ خود کھل جائے گا. ہر بچہ، آنے والا بچہ 3 چیزیں لاتا ہے. پہلی چیز جسم لاتا ہے، بہت توجہ رہے. دوسری چیز روح لاتا ہے. تیسری چیز رشتہ داری لے کے آتا ہے. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، دادا کا پوتا ہے. اگر کوئی چوتھی چیز لاتا ہو تو تم بتلا دو. بھائی توجہ رہے. روح لایا، جو بھی آیا دنیا میں، روح لایا، جسم لایا، رشتہ داری لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کہا وعملوا الصالحات. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، اور رشتہ داری کے لیے کہا وتواصوا بالحق. رشتے رکھنا تو حق پر، رشتے رکھنا تو حق پر. قریبی رشتہ دار ہو لیکن حق سے ہٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب.
دیکھا تم نے؟ دیکھنے میں بڑا آسان سورہ لگ رہا تھا، لیکن تم نے دیکھا کیا باریکی سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کے مزاج کو رکھ دیا. بھائی وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، روح آمنو ایمان لاؤ، روح کا تقاضا ہے ایمان لانا. عملوا الصالحات، جسم کا تقاضا ہے عمل صالح کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پہ ہو، توجہ رکھنا، اگر حق پہ ہو تو دور کا ہو قریب کر لو، اور اگر قریب کا ہو حق پہ نہ ہو تو دور کر دو. دونوں مثالیں موجود ہیں، دونوں مثالیں. قریب تھا اسے دور کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دور تھا اسے قریب بنا لیا، سلمان و منا اہل البیت. اچھا بھائی اب دیکھو آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا جاؤں، آواز تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اب یہ تو مجبوری ہے، لیکن ایک جملہ آف دا ریکارڈ تو میں کہتا جاؤں. میں پھر جاؤں گا تبت یدا ابی لہب وتب کی طرف، لیکن سلمان و منا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا، ٹھیک ہے نا؟ سلمان کو کہاں شامل کیا بھائی؟ اہل بیت میں. اہل بیت میں شامل ہونے سے پہلے سلمان کیا تھے؟ اپنے ہر سننے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل بیت میں جب شامل ہوئے تو اہل بیت میں آ گئے، اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی تھے. تب آج سمجھ میں آیا کہ صحابیت جب بلند ہو، صحابیت جب بلند ہو تو اہل بیت میں شامل ہو جائے. بھائی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی بلند ہوا تو اہل بیت میں گیا، اب اہل بیت بلند ہو تو کہاں جائے؟ بھائی محمد کے شانے کے علاوہ کہاں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تواصوا بالحق کے حوالے سے سورہ تبت تک آیا ہوں میں. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں، کوسنے دے رہا ہے اللہ. بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، کوسنے دے رہا ہے، کوسنے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارن ذات لہب، اور عنقریب اللہ فرما رہا ہے عنقریب ہم اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ابو لہب کی دونوں ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں؟ بھائی سوال ہے نا. ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا؟ ابو لہب کے ہاتھوں نے کیا کیا کہ سارا نزلہ گر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھوں پر. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ خدا کی قسم عجیب بات ہے، اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جب مکے میں حج کا سیزن آتا تھا تو پیغمبر اکرم ان مشرکین میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، یہ میسج لے کر پیغمبر اکرم ہر گلی میں جاتے تھے. عربوں کا اجتماع ہے، ٹھیک. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ رسول اللہ کے والد کا سگا بھائی ہے، ماں سے اور باپ سے. کیا کمال کا خونی رشتہ ہے. یعنی جیسا رشتہ حضرت عبداللہ کا ابو طالب سے تھا ویسا رشتہ ابو لہب سے بھی ہے. یہ سمجھ گئے کتنا قریبی ہے؟ جیسے ابو طالب سگے چچا ویسے ابو لہب سگا چچا. اب وہ رسول چلے مکے کی گلیوں میں اور وہ اپنے دونوں کندھوں پر تھیلیاں لے کے چلتا تھا، ان میں ہوتے تھے پتھر، اور پتھروں کو ٹکا ٹکا کر پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ پھینکتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے.
تم نے آسانی سے سن لیا اس واقعے کو. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ پتھر پھینکتا ہے میرے محمد کی طرف. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ میرے محمد کی پنڈلیوں کو زخمی کر رہا ہے. تو جب اللہ، بھائی اب جملے کو توجہ دو، جملے کو دیکھو تو پھر میں آگے چلوں. جب اللہ جسم محمد کے دشمن کو برداشت نہ کر سکے تو نفس محمد کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی آج گفتگو بہت طویل نہیں ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. اچھا بھائی لیکن ایک جملہ تو سنتے جاؤ. اب یہ میسج ہے، خدا کی قسم، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میسج ہے میسج. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا نا. تبت سگا چچا، خونی رشتے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ اور ابھی جلال رکا نہیں. ابھی تو میں نے 3 آیتیں تمہارے سامنے پیش کی، 5 آیتوں کا سورہ ہے نا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی عورت، بیوی بھی نہیں کہا خدا کی قسم، اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے، ادھر سے ادھر بات کو پہنچانے والی ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ رسی کے پھندے ہی سے ہلاک ہوئی ابو لہب کی بیوی. تو اب میں کیسے عرض کروں؟ اگر مالک، اگر جلال تھا تو ابو لہب سے تھا. یہ اس کی بیوی نے خطا کیا کی؟ کہا کہ نہیں، زمانے کی کوئی عورت ہو اگر میرے محمد کے خلاف آئے گی اچھا بھائی. تو یہ جھگڑا کس نے کیا؟ آرام سے سنتے چلو، تھوڑا سا وقت لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہا ہے. دشمن ہے محمد کا ابو لہب، جھگڑا کر رہا ہے اللہ. یہ مزاج تو دیکھو قرآن کا. نہیں بھائی، قرآن کا مزاج اب میں بتلاؤں. دیکھو میں جو آیت وہاں پڑھ رہا ہوں نا، پہلے اشر میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں. اچھا اب یا ایھا الناس کی بڑی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ایک ساتھ دماغ میں آ گئی. قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس ڈائریکٹ خطاب ہے. آرام سے سننا، بہت آرام سے، اس لیے کہ اب تو وقت ہی نہیں رہا اور جو کچھ کہہ دوں وہ غنیمت ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا برہان آ گیا. کہنے لگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اللہ کی بات کرو. ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، ڈائریکٹ بات کی. اے مومنو، سن رہے ہو؟ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ڈائریکٹ بات کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ براہ راست بات کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن اب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. رسول کافروں سے میں بات نہیں کروں گا، تم بات کرو. پڑھے
ملک کے لوگ تشریف فرما ہیں تو میرا جی چاہا، نوجوان بہت شوق سے سن رہے ہیں تو میرا جی چاہا کہ قرآن کے گوشوں سے کچھ تھوڑے سے پردے تو اٹھ جائے. اچھا قل یا ایھا الکافرون، صرف یا ایھا الکافرون نہیں ہے، اے کافروں، اللہ نے بات ہی نہیں کی. قل حبیب تم بات کرو ان سے، بہت توجہ رکھنا، حبیب تم ان سے بات کرو. اچھا ایک آیت اور سناؤں تمہیں، سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رسول تم کہہ دو کہ اے یہودیو، ڈائریکٹ بات نہیں کی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہودیوں سے اللہ نے براہ راست بات نہیں کی، محمد سے کہا تم کہو. ٹھیک، کافروں سے ڈائریکٹ اللہ نے بات نہیں کی، رسول اللہ سے کہا کہ تم بات کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا اور ابو لہب سے ڈائریکٹ بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب کچھ مزاج سمجھ میں آیا کہ حبیب ہمارا تجھ سے معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اچھا بھائی تم دیکھ رہے ہو نا کہ واقعی میرا گلا کام نہیں دے رہا ہے، دیکھ رہے ہو نا بھائی. اب میں بڑے مشکل مرحلے پہ تمہیں لے آیا کہ اللہ کا اور رسول کا معاہدہ ہے کہ حبیب تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں تک یہ میسج دوں کہ تاریخ اسلام میں دو حارث ہیں، ایک حارث خیبر والا اور ایک حارث غدیر خم والا. بات پہنچ گئی. دیکھو وہ تین بھائی تھے جس میں سے ایک کا میں نے نام لیا ہے، مرحب، انتر، حارث. اور کہتا یہ ہے کہ حارث بڑا تھا، یعنی تینوں بھائیوں میں بڑا جو تھا وہ حارث تھا. تو دو حارث ہیں نا بھائی، توجہ رکھنا، دو حارث ہیں. ایک ہے یہودی اور قرآن کہہ چکا ہے کہ یہودی ہے خدا کا دشمن، اور یہ جو آیا ہے غدیر خم کے میدان میں اس کا بھی نام حارث ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اسے مولا نہیں مانیں گے. میں کچھ سمجھ میں آیا؟ خیبر میں آنے والا حارث خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا، اور غدیر میں آنے والا حارث علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ پتھر گرا علی کے دشمن پر، یاد ہے نا، سب کو معلوم ہے. اور اب میں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اچھا بھائی پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، توڑتا ہوا ناکے کی پیٹھ توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا. بھائی عجیب سبق ہے اس کے اندر. مالک حارث کو مارنا تھا مار دیتا، یہ ناقے نے کیا خطا کی تھی؟ کبھی غلط آدمی کو اٹھائے ہوا تھا. لیکن اب ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہوں گا. اچھا بھائی پتھر آیا اور سر کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا، یہی ہوا نا. اچھا اب میں سجیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں سوچ تو سکتا ہوں کہ پروردگار ایک تلوار آتی غیب سے اور اس کی گردن کاٹ کے چلی جاتی،
یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ بھائی سوچے گا تو حقاتل ہے نا. اچھا بھائی زمین پھٹتی اس میں دھس جاتا، یہ پتھر کا عذاب. اچھا بھائی ایک آگ آتی اسے جلا دیتی، یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کا. بات تو مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. اب تمہیں پھر میں لے جاؤں گا آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ کی طرف، اور یہیں بات کو روک دوں گا. اور کل اگر سینے میں دم رہا تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج بولا نہیں جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے تھوڑا سا وقت لوں گا نا، آہستہ آہستہ بولنا شروع کروں گا. اچھا بھائی کچھ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پھر سننا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ ادھر ہے، مطہرون ادھر ہیں، درمیان میں اللہ ہے. اب تم سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے کیا چکر چلا دیا، سوچ رہے ہو نا؟ تو بھائی آرام سے سننا، آرام سے. موضوع کا تقاضا تو بہرحال پورا ہونا ہے. لا یمسہ، اسے چھو نہیں سکتے، الا المطہرون، بس مطہرون چھوئیں گے. تو مطہر بھائی توجہ رکھنا، اللہ سے پہلے نجس نہ چھونے والے، اللہ کے بعد مطہر. یہ سمجھ میں آ گیا، آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ برا. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ سے پہلے ہے، اچھا اللہ کے بعد ہے. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون اللہ کے بعد ہے، نہ چھونے والے اللہ سے پہلے ہیں. ٹھیک؟ اچھا بھائی آرام سے سن رہے ہو؟ میں آہستہ بولوں، آہستہ بولوں، آرام سے سن رہے ہو؟ یا اتنی ہلکی سی بسم اللہ پہ کون تقریر کرے گا؟ بزرگ صرف گردن ہلا دیں کافی ہے، لیکن یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو زور سے کہنا چاہیے نا. اچھا بھائی میں بہت تھوڑا سا بولنے کے موڈ میں تھا آج، لیکن شاید یہ سپر پاور نعرہ کچھ اور بلوا دے. تھوڑا سا جتنا گلا ساتھ دے اتنا تو بولوں گا نا. اچھا بھائی تو پھر سننا، انہو. اب یہ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا، اللہ تو میری محنت سوارت ہے. اب یہ عربی کا ایک لفظ ہے اللہ، اور میں چاہوں گا کہ میرے وہ دوست جو بالکل عربی نہیں جانتے وہ بھی بات کو سمجھ لیں.
اتنا آسان کروں گا. تو لا یمسہ الا المطہرون, نہ چھونے والے الا سے پہلے, مطہر لوگ الا کے بعد. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آیت تو سلام کرام میں روز پڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی, ابھی میں سورہ پڑھ کے گیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب کچھ الا کھل رہا ہے, یہ الا کھلا, قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, سب گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر مومنوں کو گھاٹے سے بچاؤں گا. تو الا سے پہلے گھاٹا, الا کے بعد فائدہ. اوپر سے چلو نا, الا سے پہلے طہارت نہیں, طہارت نہیں, الا سے پہلے نجاست, الا کے بعد طہارت. تو الا سے پہلے نجاست, الا کے بعد طہارت. سورہ والعصر الا سے پہلے گھاٹا, الا کے بعد فائدہ. دو آیتیں تمہارے پاس ہو گئی. بھائی اگر میں کوئی روایت پڑھوں تو مت ماننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب وہ مشہور سورہ پڑھوں گا جس سے تم واقف ہو. والتین ہے, والزیتون ہے, وطور سینین, وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا. دیکھا تم نے, انجیر کے درخت کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم, کوہ طور کی قسم, شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اب جملہ سنو گے, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے انہیں جہنم میں پھینک دیا. کمال ہو گیا بھائی, بنایا تو بہترین بنایا, پھینکا کہاں؟ جہنم میں. الا الذین آمنوا, مگر وہ جو مومنین ہیں انہیں جہنم سے بچا لوں گا. الا سے پہلے جہنم, الا کے بعد جنت. بہت ساری وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں جو پہلے سے تمہارے ذہن میں محفوظ ہیں. الا سے پہلے نجاست, الا کے بعد طہارت. الا سے پہلے گھاٹا, الا کے بعد فائدہ. الا سے پہلے جہنم, الا کے بعد جنت. یہ 3 مقامات کی آیتیں ہو گئی, یاد رکھو گے نا. اور اب تمہارا کلمہ پڑھوں, لا الہ, لا الہ الا اللہ. سارے باطل اللہ سے پہلے, سارا حق اللہ کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی اب یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی, یہ کلمہ تمہارا قرآن کی آیت ہے. سورہ یونس میں 10 سورے میں لا الہ الا اللہ. تو اب جوڑو نا, اللہ سے پہلے نجاست, اللہ کے بعد طہارت, اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ, اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. سارے باطل اللہ سے پہلے, سارا حق اللہ کے بعد. اور اب جاؤ, یہ آیت ضرور دیکھنا, یہ تو بہت مشہور. یہ تو بہت مشہور آیتیں تھیں. اب میں تمہارے سامنے ایک ذرا سی کم مشہور آیت پڑھوں گا. وما محمد الا, اچھا میں نے غلط کہا کہ یہ کم مشہور آیت ہے. میں نے کہا ما محمد, ادھر سے جواب آیا اللہ رسول. تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں, ما محمد, محمد کچھ نہیں ہے, اللہ رسول. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بعد رسول. تو سارے برے اللہ سے پہلے آ رہے ہیں اور سارے اچھے اللہ کے بعد آ رہے ہیں. اتنا تو سمجھ گئے نا. تو اب بچوں سے کہہ رہا ہوں, لا فتح الا علی.
याद है? याद रखोगे ना? इल्ला से पहले और इल्ला के बाद, ये ज़हन में महफूज रहेगा ना। अच्छा भाई, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। भाई सुनना, जब बीबी अपने बाप, अपने शौहर और अपने बेटों के साथ चादर में आई है, याद है? जब सब जमा हो गए चादर में, तो जुमले तो याद होने चाहिए, हर शब जुमा को पढ़ते होगे, ठीक है ना? वो जब सब जमा हो गए तो अल्लाह ने क्या कहा? एलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली। देखो, अब मैं तर्जमा भी नहीं करूंगा, तुम्हें अब मैंने बेदार कर दिया है तुम्हारे ज़हन में, इल्ला से पहले इल्ला के बाद, ठीक है ना? जहन्नम इल्ला से पहले, जन्नत इल्ला के बाद, बातिल इल्ला से पहले, हक इल्ला के बाद, ठीक है ना? घाटा इल्ला से पहले, फायदा इल्ला के बाद। तय हो गई ये बात? बहुत तवज्जो रहे। तो कहने लगा जब चादर में जमा हो गए कि या मलाइकती व या सुकान, एलमू या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसा। आज समझ में आया कि सारी नजासत चादर के बाहर है, सारी तहारत चादर के अंदर है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कभी फिर सही, लेकिन मैं उस आयत को छेड़ के वापस तो नहीं जाऊंगा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। आज भी न बोल सकने के बावजूद मैंने कुछ न कुछ हक़ खिदमत अदा किया। और अब आयत सूरह आल इमरान की है, तीसरा सूरा, आयत का निशान 141। वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। कद खलत मिन क़ब्ल ही रसूल, इससे पहले बहुत से रसूल गुजर गए। अफा इन माता व कुतिल, अगर ये मेरा मोहम्मद मर जाए या कत्ल हो जाए, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो हम कहते हैं, कौन कह रहा है? हम कहते हैं, अल्लाह, कि तुम फिर मुशरिक बन जाओगे। तकरीर ख़त्म होने वाली है और जाहिर है कि जिस शहजादे की याद में जमा हुए हो, उस शहजादे का तज़किरा भी तो होना है ना, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा। लेकिन ये आयत आधा टुकड़ा इसका समझ लो और फिर मुझे इजाज़त दे दो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है। ये कैसे कह दिया कि कुछ नहीं है? भाई ये कैसे कह दिया? अल्लाह ने, आयत है कुरान की कि कुछ नहीं है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं हैं? क्या हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के बेटे नहीं हैं? अल्लाह कहता है मोहम्मद कुछ नहीं है। अच्छा, क्या हजरत अबू तालिब के भतीजे नहीं हैं? हैं। क्या फातिमा ज़हरा के बाप नहीं हैं? हैं। ठीक है ना? क्या हसनैन के नाना नहीं हैं? हैं। क्या अली के भाई नहीं हैं? हैं। क्या अज़वाजे मुकर्रमात के शौहर नहीं है? भाई हैं। और कुरान क्या कहता है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद किसी का कुछ नहीं लगता, बस मेरा रसूल है। यह क्या मतलब हुआ? कभी कभी तुम भी तो जवाब दे दिया करो। ये हुआ क्या? भाई अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, फातिमा ज़हरा के बाप हैं, अज़वाज के शौहर हैं, हसनैन के नाना है, अली के भाई हैं। अल्लाह कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वमा मुहम्मदुन, कुछ नहीं, इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। तो अब तुम एतराज़ तो कर सकते हो ना, करना भी चाहिए, लेकिन अब इतना आसान है इसका जवाब कि हर बच्चे के जहन में आना चाहिए। मैं ये बताऊं कि रिश्ते बनाता कौन है?
اللہ بناتا ہے تو جس نے بنائے تھے ہوتے توڑ دیے. جس نے بنائے تھے اسے توڑ دیے. ٹھیک ہے نا, میری تقریر تمام ہو گئی. جس نے رشتے بنائے تھے اسی نے رشتے توڑ دیے. کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو کہ عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہے, نہیں, بس میرا رسول ہے. تم سمجھتے ہو عبد المطلب کا پوتا ہے, کچھ نہیں, غلط. اللہ بول رہا ہے وما محمد, بس میرا رسول ہے. تم بڑا ناز کرتے ہو ابو طالب کا بھتیجا تھا, کچھ نہیں, غلط, میرا رسول ہے. اچھا تمہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے فاطمہ زہرا کا باپ ہے, کچھ نہیں, غلط, میرا رسول ہے. ٹھیک, کتنا زور دیا ہے رسول پر. حسنین کا نانا, نہیں, برا لگ رہا ہوگا تمہیں, لگ رہا ہے نہیں برا, تو کوئی تو بولے, نہیں لگ رہا ہے. اچھا وہ فرمانے کے برا نہیں لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جگہ برا نہیں لگ رہا ہے تو پھر اب بات سن لو. بات تو بری ہے, لیکن جو تمہارے والے ہیں نا, میں ان کے رشتوں کی نفی کر رہا ہوں. تو بھائی اعتراض مجھ پر نہ کرنا, اعتراض اللہ پہ کرنا. تمہیں بڑا ناز ہے کہ رسول علی کا بڑا بھائی تھا, کچھ نہیں, اللہ کا رسول ہے. بہت ناز ہے کہ حسین کا نانا تھا اور حسن کا نانا تھا, کچھ نہیں, صرف اور صرف رسول ہے. میں مانتا ہوں بھائی, توجہ رہے, کہ وہ صرف رسول ہے. تو ایسا رسول اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں رسالت کھڑی ہوئی. بات کو خود آگے لے جاؤ, خود لے جاؤ. ایسا محمد جو فقط رسول ہے, کچھ اور نہیں ہے, اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوگا, رسالت کھڑی ہوئی ہے. اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا, رسالت ناقہ بنی. میسج آئے مبارکہ کا, یہ میسج تو یاد رکھو گے نا, کہ اگر بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ بات کو اسی جگہ پر مکمل ہو جانا ہے. اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا, رسالت ناقہ بنی. اگر بھائی کو کندھے پہ کھڑا کر لے تو بھائی نے نہیں کیا, رسالت نے کندھے پہ بلند کیا. اور اب اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا. میسج پہنچ گیا. اگر یاد رہا تو آیت کا آدھا ٹکڑا کل عرض کروں گا اگر میرے ذہن میں رہ گیا تو. اچھا سامعین بھی اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کوئی وعدہ کیا تھا رضویہ سوسائٹی کی بارگاہ میں. وہ آدھا گھنٹہ جب گزر گیا تو سامعین میں سے دو چار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ جناب آپ نے تو وعدہ یہ کیا تھا, سمجھ گئے. تو اگر یاد رہ گیا تو کل دیکھیں گے. اب بات میری مکمل ہو رہی ہے, بات مکمل. بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے, باپ نہیں کھڑا ہوا, رسالت کھڑی. علی کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے تو بھائی نے نہیں جھکایا, رسالت نے جھکایا. ٹھیک ہے نا. ازواج مکرمات میں سے اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا, رسالت ناراض ہوئی. یہاں تک تو آ گئے ہو نا. اور اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی.
देखो भाई, अभी मैंने अब्बास के दादा का जिक्र किया, इधर से अब्बास पे सलावत हो गई, तुमने देखा? तो अब उस दादा ही से जाऊंगा इस पोते की तरफ। बार बार कहने के बावजूद वक्त वही हो गया जो कल हुआ था, परसों हुआ था, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब ये जुमला जहन में महफूज हो जाए। पहली तकरीर में मैं कह के आ रहा हूं कि सारी जंगें हुई हैं मदीने में, ठीक? बदर, ओहद, खैबर, खंदक, हुनैन, ये सारी जंगें मदीने में हुई हैं। मक्के में किसी ने रसूल से जंग नहीं लड़ी। भाई आप वहां से मक्के से चल के आते हैं मदीने जंग लड़ने के लिए, तो रसूल तो था ही ना पहले मक्के में, हिजरत से पहले जंग लड़ लेते। कहा कि नहीं भाई, नहीं लड़ सकते थे, इसलिए कि अबू तालिब जिंदा था। तो जो किरदार है हिफाजत रसूल में अबू तालिब का मक्के में, वही किरदार है हिफाजत रसूल में अली का मदीने में, और वही किरदार है हिफाजत हुसैन का करबला में अब्बास का। देखो नाम लिया है मैंने, अजीब शहजादा है, नाम लिया, सदाएं बुलंद हो गई। थोड़ा सा अजीब नाम ही अजीब है, अबुल फजल अब्बास। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा देखो, ये जुमला जहन में रहे कि अब्बास से बड़ा इताअत करने वाला हुसैन का कोई नहीं था। अब्बास यहाँ आओ, आ गए, अब्बास वहां जाओ, चले गए, अब्बास ये करो, कर दिया, अब्बास वो करो, कर दिया। लिखा है अबुल फजल अब्बास के सवाने उम्री लिखने वालों ने लिखा है कि इनसे बड़ा इताअत करने वाला नहीं गुजरा। सुनना सुनना, इताअत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। भाई तारीख के दो बाप बेटे अजीब हैं। सुनो, मसाहिब के दो जुमले भी अर्ज करूंगा। तारीख के दो बाप बेटे अजीब हैं। अली से बड़ा सखी नहीं था, अली से बड़ा बहादुर नहीं था। पूरी तवज्जो से सुनो, पूरी तवज्जो से जो बात मैं कहने वाला हूं। अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं था, अली से बड़ा सखी कोई नहीं था। सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, और बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है, और एक ही वक्त में नर्म और सख्त तो नहीं हो सकते, और अगर हो जाए तो वो अली होगा। समझ गए, समझ गए? इसी तरीके से अब्बास से बड़ा इताअत करने वाला उनके जमाने में नहीं था, और अब्बास से बड़ा बहादुर भी नहीं था। इताअत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। अगर दोनों जमा हो जाए तो वो अब्बास होगा। भाई तुम कह सकते हो, अब अब्बास में दो सिफतें हैं, एक बहादुरी है जो बाप से मिली है, और एक इताअत है। इताअत सुनोगे? अकील से थोड़ा सा वक्त लूंगा, थोड़ा सा वक्त। अकील अली के भाई है ना, अकील से अली ने कहा कि आपको तो अरब के सारे शजरे पता हैं, सब शजरे पता है, तो मेरे लिए आप एक बहादुर खानदान की खातून का इंतखाब करें, मैं शादी करूंगा। ले तलेद अली गुलामन फारिसा, ताकि उसके बतन मुतहर से मेरे लिए एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। कुछ बात समझ में आई? देखो, अगर औरत को नाज हो जाए ना कि मैं वो हूं जिसकी तलाश मेरे शौहर को थी, तो कितना गुरूर पैदा होगा, कितना गुरूर पैदा होगा। यानी अली ने बाकायदा तलाश किया है, लेकिन जब ये बीबी दुल्हन बनकर अली के दरवाजे पे उतरी है तो बनी हाशिम की बुजुर्ग खवातीन खड़ी थी उम्मुल बनीन को का इस्तेकबाल करने के लिए, ठीक है ना, खड़ी हुई थी।
خواتین بیان کرتی ہیں کہ یہ دلہن جب اپنے ناقے سے اتری تو یہ ہماری طرف نہیں آئی بلکہ آگے بڑھ کر علی کے دروازے کی چوکھٹ چوننے لگی. ان بوڑھی عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو رو کے کہنے لگی مجھے معلوم ہے میں کیا تھی، اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا دیا. رو چکے بھائی، رو چکے، اور علم آئے گا پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، لیکن میں پہنچ تو جاؤں. عباس کی جنگ تک جنگ نہیں پڑھوں گا، عباس کی جنگ تک تو آ جاؤں. اچھا بھائی اب سمجھ رہے ہو نا کہ ام البنین آئی گھر میں. کہا ام البنین بیٹھ جاؤ، دلہن ہو بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں میں ابھی تو نہیں بیٹھوں گی، مجھے یہ بتلاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں. کہا کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہوں؟ کہا کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ اتفاق یہ ہے کہ دونوں بھائی بیمار تھے، بخار تھا اور حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. بتلایا ام البنین تمہارے وہ دونوں شہزادے اس حجرے میں آئیں. ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہا شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی ہوں. شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی ہوں. کردار سمجھ میں آ گیا ام البنین کا. یہی کردار عباس کا ہے. کم موقع ملتا ہے شہزادے کا تذکرہ کرنے کا، ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ سنتے جاؤ. 9 محرم تھی، شاید 8 محرم کا دن گزر کے رات تھی، شاید، یا 9 محرم تھی. فیصلہ ہوا کہ پسر سعد میں اور حسین میں آخری مصالحت کی گفتگو ہوگی. رو چکے بس یہ چھوٹا سا واقعہ سن لو. ام البنین ذہن میں ہے نا. یہ فیصلہ ہوا کہ ادھر سے پسر سعد آئے گا اپنے بیٹے کے ساتھ، ادھر سے حسین جائیں گے اپنے بیٹے اکبر کے ساتھ. تیسرا کوئی نہیں ہوگا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. حسین اکبر کو لے کے چلے، ادھر سے پسر سعد آ رہا ہے، ادھر سے حسین جا رہے ہیں. ایک جگہ بیچ میں طے ہوئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے بات ہوگی. اتنے میں حسین نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا عباس. کہا عباس طے تو یہ ہوا تھا کہ میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا، وہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا. عباس تم کیوں آئے؟ تو ہاتھ جوڑ لیے. کہا مولا آپ نے دیکھا نہیں پیچھے اس کا غلام بھی آ رہا ہے. یہ ہے عباس. عزرکم اللہ، عزرکم اللہ. دو جملے ابتدائی مجلس میں کہہ کے آ رہا ہوں، ابھی اس سے قبل کی مجلس میں. وہ جملے سنو اور ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، ذرا سا، تھوڑا سا. عزرکم اللہ. جب کوئی نہ رہا تو آئے مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا، تم میری فوج کے علمبردار ہو. رونے لگے. کہا مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس تمہیں تو اجازت نہیں دوں گا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا. پلٹے، اطاعت گزار ہے نا. مولا کے کہنے پہ پلٹ آیا، خیمے کے دروازے پہ اکھڑوں بیٹھ گیا. سوچنے لگا کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اسی دن کے لیے اور مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملے، ہوگا کیا؟ اتنے میں سکینہ کی خیمے کے اندر سے آواز آئی. بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. پھوپھی اماں میں بہت پیاسے ہوں. بس یہ جملہ گیا عباس کے کان میں اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پکارا بیٹی سکینہ. بچی دوڑتی ہوئی آئی، چچا نے بلایا ہے نا. بچی دوڑتی ہوئی آئی. کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کے جا اپنا مشکیزہ لا، چھوٹا مشکیزہ. بچی دوڑ کے گئی، مشکیزہ لے آئی، اسے گود میں اٹھایا اور کہنے لگے بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے
کہ اپنے بابا سے یہ چل کے کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں، اور یہ مشکینہ دکھلا دے سوکھا ہوا، یہ سوکھا ہوا مشکینہ دکھلا دے۔ گود میں سکینہ کو لیا، آئے حسین کے پاس، حسین نے دیکھا، کہا عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی، اور بیٹی سے کہنے لگے کہ اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب تماچے ماریں گے ظالم۔ تو چچا کو بہت یاد کرے گی۔ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، اجازت مل گئی نا، اجازت مل گئی۔ عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ۔ جب عباس خوش ہو کے چلے ہیں نا، چلے ہیں، تو کہنے لگے کہ عباس تمہاری پرورش تمہاری بہن زینب نے کی ہے، ان سے خدا حافظ کر کے جانا۔ وہ عباس کڑے تیوروں والا جو کسی کی بات کو برداشت نہ کرے، جسے دیکھ کر لوگ گھبرا جائے، وہ عباس آیا خیمے میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ صبح کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا اور کہا زینب ایک دن تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو